ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت سلام کا جواب جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء محو العبادہ۔ فی مقام ثانی لا يرد القضاء الا الدعاء، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان کتبہ حکمہ عامرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کی آواز پہنچی ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم پر درود پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ میرے نہایت حضور کرام، سب کرام ساتھیوں، حجاج کرام، ضیوف الرحمن، پیر حبیب الرحمن، اللہ کے مہمانوں، دعا کا وقت جو ہے خاص کر کے عرفات کی دعا کا وقت جو ہے یہ طلب کرنے کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے۔ دعا کا جہاں تک تعلق ہے، سرکار سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا جو ہے یہ مانگی گئی ہے۔ سرکار دو عالم سے لے کر آج تک مقربین جتنے بھی ہیں، میرے رسول کی امتی جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انداز دعا سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر دعا سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ انداز دعا سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر دعا سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا رحمت نبی کریم نے بہت سارے مقام ایسے بتائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے فرمان کے مطابق موقع عطا فرماتا ہے دعا کرنے اور طلب کرنے کی۔ اللہ کے گھر کی حاضری ہو، بیت اللہ شریف کی حاضری ہو، تو میرے آقا نے فرمایا جب پہلی دفعہ بیت اللہ شریف میں پڑھتی ہے تو جو دعا بھی رب سے مانگی جائے وہ قبول۔ اب یہ تو مسئلہ ہو گیا، فرمانے رسول مقبول ہو گیا۔ ایک بزرگ پاکستان میں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بابا کے ساتھ تھے، تو رستے میں دروازے پہ روک کر کہ حضرت کیا دعا مانگی ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ دعا یہ مانگی ہے کہ یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں قبول کر۔ میں چپ رہا۔ حضرت ابراہیم پاک نے بھی دعا میں جملہ مانگی تھی کہ میں اپنی ذریت آباد کر کے جا رہا ہوں، ان کو بغیر گوشت کے پھل بھی دے، رزق کی فراوانی عطا فرما۔ ایک کو موقع عطا فرما دیا، پھر موقع عطا فرمایا کہ جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم پاک پر قدم پڑھتے ہو، جو دعا مانگو گے میرا اللہ قبول۔ زمزم شریف پیتے ہو، دعا مانگتے ہو،
جو بھی طلب کرو گے وہ دعا پوری ہو جائے. اذان کا پہلا لفظ مبارک اللہ اکبر. قرآن میں پڑھے میرے آقا کریم نے مختلف ساتھ میں خبر دی جو بھی جملہ دعائیہ طلب تیرے منہ سے نکلے گی وہ پوری ہو جائے. اسی طریقے سے میرے آقا کریم نے خبر دی کہ جب مکبر جو ہے وہ امام اقامت کر لے اقامت کے بعد اور امام کی تکبیر اولیٰ کے درمیان جو منٹ کا 2 منٹ کا وقفہ ہے 1 منٹ کا وقفہ ہے جو بھی رب سے طلب کرو گے رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے. آگے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب امام خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان جب وہ بیٹھتا ہے تو جو بھی دعا مانگو گے وہ میرا اللہ قبول کرے. مینا اور عرفات مزدلفہ مناسک وقوف یہ سارے دعا ہے. اور اس مقام پہ تو جو دعا میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی کس تضرع کے ساتھ کس دائی کے ساتھ کس انداز سے اور ساتھ یہ بھی خبر دے دی کہ میرا اللہ بندے کے قریب تر ہوتا ہے. اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. تو دعا کے بڑے موقع جو ہے وہ ہمیں عطا کیے ہیں مگر ہم اگر ادھر توجہ کریں تو پھر اگر وہ غفلت سے ہی اگر خدا دیتے ہیں تو پھر تو وہ مقصد جو ہے وہ نہ ہوا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنی جو ہے یہ آدم پاک سے لے کے میرے آقا کریم تک تمام انبیاء کرام کا یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا. اور پھر ایک دعا جو ہے وہ اتنی اتھارٹی والی ہے کہ حضرت ابراہیم پاک نے جب تو انبیاء نے دعا مانگی تھی کب دعا مانگی تھی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي. انداز ذرا دیکھ ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي یا اللہ میری دعا کو قبول فرما. اچھا کیا دعا ہے تیری بتا ربنا اغفر لي مغفرت فرما دے. کس کی مغفرت کرنی ہے وہ بھی بتا ربنا اغفر لي ہمارے والدین میرے والدین کی مغفرت کروا. پھر بات مانگی گئی کہ خالی والدین کی مگر سرکار ابراہیم پاک نے اتنے میں بھی نہیں کہا بلن مومنین قیامت تک جتنے بھی مومن صاحب ایمان ہوں گے یا اللہ تو ان کی مغفرت. حضرت ابراہیم پاک نے اپنے والدین کے لیے مومنین کے لیے سب کے لیے دعا مانگی. تو آج تک وہ دعا جو ہے وہ ہماری نماز کا حصہ ہے. ہم نماز کے اختتام جو ہے وہ کسی دعا کو کرتے ہیں ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. تو دعائیں جو ہیں تو یہ تو ان میں بڑا اثر ہے اور یہ بڑا ایک ہتھیار ہے. آج دعا اپنے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا باب ہے کہ اگر سلام پھیر کے ہمیں کسی سے کوئی غرض فائدہ نہیں ہے. مگر یہ حالت تھی سورہ مزمل شریف کا نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم رات کا پچھلا پہرا یا ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضیں کرتے تھے دعائیں کرتے تھے. قوم مبارک جو تھے وہ متغرب ہو گئے سوالے آگے قوم میں تو رات کو کھڑے تھے. اور جب یہ سورہ مزمل کا نزول ہوا تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ اس رات کو میرے آقا نے کالی چادر کالی کملی جو تھی وہ اوڑھی اس کے اندر لپٹے ہوئے. تو حکم ہوا کہ یار جو حال موسم میں لوگ اے چادر میں لپٹے ہوئے رات کو جاگا کرو قیام کیا کرو. یا جو حال موسم میں لوگ مل جائیں اللہ قلیلا اتنا نہیں جس کو تمہیں تکلیف تھوڑا کر. اب تھوڑا کیا ہوگا مفسرین کیا کہتے ہیں اللہ قلیلا آپ پھر وہ بھی نہیں نصف ہو پھر اس کا بھی نصف کر لو
اس کا نصف یہ بن گیا کہ پوری رات پھر اللہ کے لیے لگا دیا، پھر اس کا نصف چوتھائی حصہ رات کا. تو وہ خوش نصیب لوگ جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. اب اس میں یہ ہے مخبر صادق کا فرمان کہ ایک بندہ بالکل تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ڈرا کے دعا مانگ رہا، چیخ کے دعا مانگ رہا. میرے آقا کریم نے فرمایا رو کے دعا مانگ. اگر آپ کو میں آنسو نہیں آتے تو رونے والی شکل بنا لو، اگر آپ کو بڑی پسند ہے شکل بنا لو. دعا مانگ رہا اللہ کریم اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہیں اگر آپ کو بتائیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ گناہ گار ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، اس کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے، یہ رزق طلب کر رہا ہے، یہ بیمار ہے شفا طلب کر رہا ہے. بہت ساری باتیں. اب آگے سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا عرض کیا کیا کہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، کہا کہ نہیں دیکھا تو یہ حالت ہے. چیز کے یہ عجیب حالت سے بنا کی ہے. تو جو اگر یہ دیکھ رہے تو پھر کیا ہوگا، دیکھ رہے ہیں تو کیا، اگر دیکھ رہے تو پھر کیا ہوگا. عمل یہ ہوتا ہے کہ میری پردہ داری، میری شان بے نیازی، میری شان کبریائی، اب اسی میں اس کا پتہ نہیں رہ جائے اور میری شان کبریائی جو ہے اس کا اظہار ہو جائے. جو طلب کر رہا ہے وہ دے دو، جو طلب کر رہا ہے وہ اسے دے دو، جو مانگ رہا ہے اسے دے دو. تو یہ مقام جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ مرکزیت کا مقام اس کو حاصل ہے کہ میرے آقا کریم نے کھڑے ہو کے بڑے ایک عجیب انداز سے دعا مانگی. مینار شریف میں خطبہ خطاب فرمایا، بال مبارک کروائے اور صحابہ پاک میں وہ بال منہ مبارک تقسیم کیے گئے، بطور قدر تقسیم کیے گئے. آپ بھی مختلف جگہوں پہ سرکار کے منہ مبارک ہیں جو زیارت کرائی جاتی ہے، مگر اس کے اوپر یاد رکھیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا شفا شریف کے اندر ایک خطبہ ہے. آپ فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی کہتا ہے کہ یہ سرکار کے منہ مبارک ہے، یہ سرکار کی چادر مبارک ہے، یہ سرکار کے نالین مبارک ہے، یہ سرکار کا آسا مبارک ہے، تسلیم کر لو، انکار نہ کرو. اس لیے کہ جس چیز جو چیز میرے آقا محبوب علیہ السلام نے جس نے اثر کے ساتھ رکھ گئی قیامت تک اسی حالت میں رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسے کوئی قیدہ مکڑا کھا نہیں سکے. تو یہ اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ موقع ملے، اپنے لیے بھی طلب کرنا ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، والذین یبیتون یہ رب حصے لوگوں کا ہے. میں نے تو تجھے اس لیے نہیں بھیجا، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا یہ رب حصے لوگوں کا ہے کہ تو سجود کر، قیام کر، طلب کر، مانگ کے دیکھ اس کی رحمت کتنی قریب رہتے ہیں. حدیث پاک میں فرمان رسول مقبول سبحان اللہ فرمان ذیشان کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک آپ کا غلام حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں. آقا کریم نے فرمایا تیرے کتنے گناہ ہے، تو کون کی ہے، اوپر سر اٹھایا گا یا رسول اللہ، یہ جو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں میرے گناہ پہ سے نہیں جاتا ہے. اور عرض کی یا رسول اللہ زمین کے جو مٹی کے ذرات ہیں سے بھی زیادہ ہے، اور فلان قبیلہ جو ہے اس کی جتنی بھیڑیں ہیں ہزاروں کی، ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. تو میرے آقا کریم رحمت عالم نے اس کا فرمایا ذرا یہ بتا کہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے. کہ یا رسول اللہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. تو کہا اگر رحمت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کیوں نہ امید ہوتا ہے. پھر گر جا اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے غلطیوں کی خطاؤں کی معافی طلب کر. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو کوئی خطائی نہیں کی، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی،
نے اپنے آپ کو الکان کیا، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں طلب کی گئی، تو ہم تو کسی بات کی امید نہیں ہے۔ تو دعا کا معاملہ آپ اس مقام پہ لوٹتے ہیں کہ یہ مقام عرفات یوم عرفات، اللہ اکبر، آج اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ہمارا مقدر کا ستارہ بڑے عروج پہ پہنچا کہ اللہ نے یہ دن جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو میں نے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پیسے دے تو آ گئے، پیسے دے تو آ گئے، نہیں، یہ بلاوے کی بات ہوتی ہے۔ جس کو بلاوا آ گیا وہ پہنچ جاتا ہے، جس کو بلاوا نہیں آیا وہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، ہمارے بہت احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا۔ ابھی چند دن کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر کے جو مہمان ہیں وہ رخصت ہوں گے، تو اللہ کے محبوب کے مہمان بنے گے، رحمت عالم کے مہمان بنے گے، جن کی مقرر فرمائے کہ سید رسول بندر کی استاد بنتی ہے، تو اللہ کے مہمان بنے گے، اللہ کے محبوب کے مہمان بنے گے۔ تو کیا طلب کرنا ہے؟ جتنا ٹائم، جتنی چیزیں یاد ہیں جو آج طلب کر سکتے ہیں وہ طلب کر، کیونکہ اس کی رحمت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ میرے آقا کریم نے امت کے لیے دعا مانگی، سب سے بڑا اہم معاملہ تھا امت کا، امت کے لیے دعا مانگی، ہر وقت ہر گھڑی دعا مانگی، ہر وقت دعا مانگی، اور پھر جو عملیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسی میدان میں جبل رحمت، رحمت کا پہاڑ جو ہے وہ بھی اسی میدان میں واقع ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان، محشر کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی شاید اسی مقام پہ جو ہے اس کا بھی ضرور ہوگا، جائیں برپا ہو، اتنی خلق خدا جو ہے وہ آ رہی ہے، جاتی ہے، تو اس مقام پر بھی جہاں موجود ہے۔ اب میں آپ کی بات عرض کرتا ہوں، ایک تو نماز مغرب 3 فرضہ پڑھتے ہیں، باقی کا 2 پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں، اسی کا وجہ ہے 3 پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ جہاں تو آمدن نماز ادا کرنی ہے، باقی تو میں نے کہا کہ محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ادا کرنی وہ اور قریب وہ پورتے قریب ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نماز میں ادا موقع ملے نہ بھی ملے، نماز جو ہے یہ میرے رسول نے فرمایا میری آپ کو بٹھانا ہے، دین کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلے اس شکل ہوگی قیامت کے دن وہ نماز کی سنا کیا کہتا ہوں، تو 3 فرض پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز آج کے دن جہاں پہ ہم جو ہے قضا کرتے ہیں اور جا کے مصطفیٰ میں پڑھتے ہیں، جو میں نے اپنے استادوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسی میدان میں اسی جبل رحمت پہ حضرت سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کی اور حضرت مائی صاحبہ کی ملاقات ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اوپر جو جگہ تھی وہاں حضرت آدم پاک نے نفلات 2 پڑھے، دیکھیے مائی صاحبہ نے جلدی میں کہیں پھر نہ بچھڑ جائے، عورت سے پھر عادت ہوتی ہے، انہوں نے ایک پڑھ کے سلام پھیری۔ اب عمل کا خیال ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ قیامت کا پر 3 ہی رہے، اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوگی، یہ 3 ہی رہے گی، 3 ہی رہیں گے، مگر وہ ٹائم جو تھا وہ نماز کا جو تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جہاں آمدن نماز ادا کرنی ہے، مصطفیٰ میں ادا کرنی ہے، اور اس ایک قضا نماز کا اجر کتنا ہے اس کو ہم اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، کتنا ہے۔ میرے آقا کریم نے خود جو ہے وہ نماز یہاں پہ قضا کی اور آگے جا کے مصطفیٰ میں 2 نمازوں کو اکٹھا۔ تو میرے خیال ساتھیوں بات یہ ہے کہ آنا پھیر مقدرہ دی، یہ تو نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا کے مکان کہ ہم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بار بار میں دورہ کر رہ جاتے ہیں، بڑے مال والے، دولت والے، ہماری قسمت نصیب کہ ہم اللہ کے مہمان ٹھہرے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے اس کی کوئی پابندی نہیں، جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ،
جو مانگ سکتے ہیں وہ طلب کرنا ہے، اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، والدین کے لیے اور دوست احباب کے لیے، سارے مومنین کے لیے جو بھی طلب کرنا ہے آج جھولی اٹھا ہاتھ اٹھا کے طلب کرنا ہے، اور پھر وہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ اکبر ہے کہ ریاضی کی ذات کے لیے ہے، وہ پھر دعاؤں کو بڑے قریب سے سنتا ہے، بڑے قریب سے سنتا ہے، بڑے قریب سے سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی، حافظ جی صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، والا صوفہ جو تھی کرنے کا وقت سنا ہوتا کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے، آپ سب کی نظر کر رہا ہوں بتا گا، ایک یہ بھی محسوس کا لکھا گیا ہے کہ میرے محبوب جیسے تیری بندی تیری رضا ایسے میری رضا۔ آپ دیکھیں آپ کا کریم سے پوچھا گیا یا سنا ایک آج فرض ہے، آپ کہاں ہے؟ دو آج فرض ہے خاموش، تین فرض ہے خاموش۔ آخر کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پوچھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں دو کہہ دیتا دو فرض ہو جاتے، اگر تین کہہ دیتا تو تین فرض ہو جاتے، چار کہہ دیتا تو چار فرض ہو جاتے۔ مجھے تو اپنی جو مجبور کمزور امت ہے مجھے اس کا خیال ہے، مجھے اس کا دکھ ہے، اس کا درد ہے کہ ہر ایک ہی فرض رہے زندگی میں کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ ادا کریں، اس کا حج نوافلہ ہے، حج بدل ہے، کریں، اللہ کی رحمت کے مزے لوٹیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ دو چیزیں جو ہیں، ایک تو ذات راہ کا ہونا ضروری ہے، صحت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آدم پاک سے لے کے آج تک 9 ذوالحج جو ہے یوم عرفہ، یہ سلسلہ حج فرض ہونے سے پہلے بھی تھا، جب حج فرض ہو گیا تو پھر تو مکمل ہو گیا کہ اس میدان میں اس جگہ پہ میرے آقا کریم نے دعائیں مانگی، خطبہ ارشاد فرمایا، ہم رسائے کیے، اور سرکار نے فرمایا کہ بس، اور اسی قرب و جوار میں اس آیت کا بھی نزول ہوا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ میرے محبوب تیرا دین جو ہے مکمل ہو گیا۔ یہ پڑھنے کی بات تھی کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر آج کے اکبر کیا ہونے آسوا، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے دوستوں نے، آپ نے فرمایا ثابت ہی ہوگا کہ اب میرے آقا ہم قریب چلے جائیں گے کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ تو جو معاملہ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے لینا تھا وہ تو مکمل ہو گیا، اب اللہ کے محبوب رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ ضلع محرم سفر ربیع الاول میں میرے آقا کریم مثال فرما گئے، اگلی دنیا میں پہنچ گیا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کریم کی صدقے سے ہماری ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا، ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جائے۔ آپ دیکھیں تجارت کرتے ہیں، چھوڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لینے میں فائدہ ہوتا، مگر یہ ایک تجارت ایسی ہے کہ چھوڑنے میں بھی فائدہ اور لینے میں بھی فائدہ ہے۔ اب چھوڑنے میں کیا فائدہ ہے کہ خامیاں غلطیاں جب چھوڑ دیں تو فائدہ ہے، اور لینے میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے لوٹ لو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کچھ تبدیلی اندر آنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب مانگے گھر والوں نے بھی حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا، محلے والوں نے بھی حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا، وہ تو ہو گیا، آج تو کر دیا، حاجی صاحب ہو گئے، مگر کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ نماز کی کمزوری ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، سنت رسول میں اگر کوئی کمی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اور کوئی خامی ہے تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے، اور وہ جو گزری ہے وہ جھاڑ کے جانی ہے کہ میرے اللہ ہم تیری بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب یہاں سے بندہ فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ماں کی شکم سے وہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے اس کی غلطیاں خطائیں جو ہیں وہ معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں ہمارے پاس ایک وسیلہ میرے رسول ہے، ان کے صدقے سے تصدق سے اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، درجہ استجابہ عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی ہمت دے، توفیق عطا فرمائے اور اسباب بھی عطا فرمائے۔ خالی یہ کہ ایک چیز مانگی نہیں، وہ اسباب بھی عطا فرمائے اور
آنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری التجاؤں کو قبول فرمائے، ہماری صداؤں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ رب العالمین۔